اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد بن عیسیٰ حدثنا ابن عیاش عن ابی حبیب بن صالح عن یزید بن شریع الحضرمی عن ابی حی المؤذن عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يحل لأحد ان يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حتى يتخفف أو كما قال صدق النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ حدیث پاک تلاوت کی ہے یہ ابو داؤد شریف کتاب الطہارت کی باب ایصلی الرجل وهو حاکن حدیث نمبر 90 ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کاموں سے منع فرمایا ہے۔ آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 کاموں سے منع فرمایا، آج ہم انہی 3 کاموں کو جانیں گے۔ سب سے پہلا کام تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کے حوالے سے بات کی، جو بندہ امام ہے، قوم کا امامت کرتا ہے لیکن دعا فقط اپنے لیے کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی قوم کا امام ہے اسے چاہیے کہ فقط اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ قوم کے لیے بھی دعا کرے، لوگوں کے لیے بھی دعا کرے، حضور کی امت کے لیے بھی دعا کرے، اپنے مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے۔ ویسے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک بھی ایڈ ہو جائے تو معنی زیادہ واضح ہو جائے گا، مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی سب سے زیادہ مقبول دعا، محبوب دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے جو انسان اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بغیر نماز کے بعد دعا مانگے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، فرض نماز، پھر اس کے بعد دعا نہیں مانگتا، انا بری منہ، حضور فرماتے میں اس سے بیزار ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیزاری کا اعلان فرمایا۔ اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں نہ جھانکے جب تک وہ اس گھر والے سے اجازت نہ لے۔ اب یہاں پر جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے بغیر اجازت لینے کے، کہ جب تک آپ نے گھر کے اندر جانا ہے یا داخل ہونا ہے، آپ دروازے کے یہاں آداب ہیں باب الاستئذان کے اندر کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کے گھر جانا ہو یا کسی کو گھر سے باہر بلانا ہو تو دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہونا بلکہ دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ ان کے گھر کے اندر جائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آواز، اجازت نہ ملی تو واپس چلا گیا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں آیا، میں نے دیکھا آپ سرما ڈال رہے تھے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ میرا دروازہ تو بند تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں سرما ڈال رہا ہوں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ دروازے کے سوراخ سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ سرما ڈال رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا آپ دروازے کے سوراخ سے جھانک رہے ہیں تو میں اسی سرمے کی سلائی سے تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں گھر کے اندر بغیر اجازت کے جھانکنا بھی نہیں چاہیے اور داخل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ لا ینظر فی قعر بیت قبل ان یستأذن، اجازت لینے سے پہلے ان کے گھر میں جھانکے بھی نہیں۔ وَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، اگر اس نے ایسا کیا تو اور یقیناً وہ داخل ہونے کے حکم میں ہوگا۔ تیسری چیز جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو
تو وہ نماز سے پہلے قضاء حاجت کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان پخانہ پیشاب روک کر نماز پڑھتا رہے، اس کی توجہ اسی طرف رہے گی۔ ایسا کرنے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسا کرنا مکروہ بھی ہے۔ تو یہ 3 کام ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ امام جب دعا مانگے یا کوئی بھی دعا مانگے، اسے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنے داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ نماز سے پہلے اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے قضاء حاجت کرے بندہ، پھر نماز پڑھے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔